بس میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ حضور سے پیار ہو تو سوچ سوچ کرنا ہو، بغیر سوچے سمجھے حضور سے پیار ہو، سوچ کر نہیں، یہ کان بند کر کے ہمیشہ رکھنے ہیں۔ جب میرے آقا و مولا کی بات آئے تو پھر کھول لے، صرف یہ کان ہمیشہ بند کر کے رکھنے ہیں۔ جو حضور کی شان بیان کرنے کا، او مولانا بتاؤ کہ حضرت ابو ہریرہ مدینہ پاک کے چوراہے میں کھڑے ہو کر کیا تبلیغ کرتے تھے، کیا تبلیغ کرتے تھے؟ جو بھی بندہ آتا اس سے پوچھتے کہ تجھے غسل کے فرائض آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ہاں جی، حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات کے بعد صبح روزانہ مدینہ پاک کے چوراہے میں کھڑے ہو جاتے۔ جو بھی اجنبی بندہ آتا آپ اس سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تجھے غسل کے فرائض آتے ہیں یا نہیں، تجھے وضو کرنا آتا ہے یا نہیں، تجھے فلاں مسئلے کا پتہ ہے یا نہیں، صرف یہ پوچھتے کہ تم نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے یا نہیں۔ وہ کہتے کی ہے تو فرماتے آپ سے کام نہیں ہے، آپ جائیں، آپ نے کی ہوئی ہے آپ جائیں۔ جو کہتا نا نہیں کی آپ اس کو روک لیتے، فرمایا تو نے نہیں کی، ہم نے زیارت کی۔ سن پھر حضور کے مبارک ہاتھ ایسے تھے، رسول اللہ کے مبارک پاؤں ایسے تھے، رسول اللہ چلتے ایسے تھے، حضور مسکراتے ایسے تھے، رسول اللہ نماز ایسے پڑھتے تھے، حضور کی مبارک زلفیں ایسی تھی۔ آخر میں فرماتے میرے ماں باپ آپ پر قربان، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی۔ یہ آپ فرمایا لا مارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، نہ ہو جائے کوئی ایسی ویکھیا نہ کوئی ہونا ہے۔ آخر میں آپ یہ بات فرماتے، اور حضرت عمار بن یاسر کے پوتے وہ حضرت ربیع بنت معوذ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ مائی جی دسو تے صحیح تسی رسول اللہ نو ویکھیا تے پھر کی ویکھیا؟ آپ نے حضور کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا یا بنیا لو رأیت الشمس طالعۃ، آپ نے فرمایا پترا تو ویکھیا نہیں، جے ویکھدا تینوں سمجھ آتی ہونے سورج چڑھیا۔ مولوی ہوئے تے مولوی پیر میر علی شاہ جے ہوئے، یا مولوی ہوئے تے امام احمد رضا جے ہوئے، مولوی عبدالقوی مولوی نہیں۔ اصل والی باتیں نہیں، میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں، مولوی عبدالقوی مولوی نہیں، الجنس یمیل الی الجنس۔ مولوی امام فضل حق خیر آبادی منج دا لباس پایا ہوئے تے سپ دے زہر جا پانی پیتا ہوئے تے تمبے جی روٹی کھائی ہوئے تے شہزادہ ہوئے تے ٹوکرے مٹی دے چاہ کے کالے پانی، پھر بھی حضور دیاں نعتاں لکھے، پھر بھی ناموس رسالت پر بات کرے۔ اور انگریز مولانا سید کفایت علی کافی کے جسم پر استریاں پھیر دے، اور پھر نمک اور مرچیں جو ہے وہ اس کے اندر لگا دیں، اور پھر بابا صبح پھانسی کے پھندے کی طرف چلے، اور انگریز سمجھیں یہ بابا اب تو مایوس ہو جائے گا، کہے گا معافی دے دو۔ بابے نے جب پھانسی کا پھندا دیکھا، حضرت بلال نے کہا نا کہ حضور قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی کہ پھندا دیکھ کر کوئی ایسے چلے اور تازہ تازہ نعت لکھے، کوئی بھی نہیں ہوگا آپ کا غلام ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ مولوی سید کفایت علی کافی پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی فرمایا انگریزوں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں گھبرا گیا؟ نہیں، لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن۔ مولوی یہ ہے۔ اور مولوی مولانا حسرت موانی 27 سال انگریزوں کی چکی پیسی جیل میں، 27 سال میں جیل رہ کے آیا۔ پاکستانی جیلیں اتنی اوکیاں تے انگریزاں دیاں جیلاں کتنی مشکل ہونی۔ 27 سال چکی بھی روزانہ من دانے بھی پیستے تھے، اور پھر انگریزوں نے کئی بار پیشکش کی ہمارے مگروں لے جا بابا اپنا کام کر، آپ بھی کھا دے ساڑی جان بھی چھوڑ، پیسے چاہیے دینو وہ بھی لے۔ تو مولانا نے اندر سے خط لکھا انگریزوں کو، فرمایا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، اور شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں۔ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بار گائے خاص کا گدا ہوں میں۔ مولوی سید ابو الاسناد قادری اکلوتا بیٹا، لاہور میں سزائے موت ہو گئی، خود بوڑھے تھے، حیدرآباد جیل میں ختم نبوت کی خاطر،
بیٹے کو اکلوتا بیٹا لاہور میں سزائے موت قلعے میں ہو گئی، اور بابا جی حیدرآباد جیل کے اندر۔ لوگوں نے کہا بابا جی کو نہیں بتانا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ جب لوگوں نے کہا کہ سید خلیل احمد قادری کو لاہور میں سزائے موت ہو گئی تو سید ابو الاسناد قادری سجدے میں گر گئے۔ مولوی یہ ہے، مولوی عبد القوی مولوی نہیں، سجدے میں گر کر کہنے لگے ساری زندگی حضور کے نام کے ٹکڑے کھائے، اب حلال کرنے کا وقت آیا۔